بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں شراب کی حرمت کے متعلق آیات نازل ہوئی۔ اسلام میں شراب کی حرمت پر قرآن اور احادیث میں بے شمار تاکید کی گئی، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ پہلے شراب کی کراہت کو بیان کیا گیا کہ شراب پی کر نماز کے قریب نہ ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ حضور کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ صحابہ میں سے ایک صحابی نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی، جس کی وجہ سے سورہ کافرون میں انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کے نقصان کو اس طرح بتایا کہ نماز کے قریب نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ پھر شراب کی حرمت باقاعدہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ رفتہ رفتہ شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ لیکن اسلام میں شراب اور نشہ ایک سنگین گناہ اور سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس۔ اللہ نے ان گناہوں کو پلید بتایا، جس میں خمر یعنی شراب کا ذکر آیا اور بتوں کا ذکر آیا۔ تو اللہ رب العزت نے شراب کو سنگین اور گھٹیا اور خراب جرم بتایا، یعنی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، پلید، گندا گناہ، گندا عمل بتایا۔ ایک واقعے سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ وہ 3 گناہوں میں سے ایک گناہ کرے، یا تو عصمت دری کرے، گناہ کرے کسی عورت کے ساتھ، اور دوسرا اسے یہ مجبور کیا گیا کہ کسی بچے کا قتل کرے، اور تیسری بات پر جو اسے مجبور کیا گیا کہ تو شراب پی۔ تو اس نے سوچا کہ کسی کی عزت اور عصمت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ وہ کسی کی حق تلفی ہے، اور کسی کی جان لینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو شراب پینا، اس گناہ کا تعلق کسی انسان اور بندے سے نہیں ہے، صرف اپنی ذات سے ہے۔ تو اس بندے نے شراب پی لی، لیکن شراب پینے کے نتیجے میں اس نے بقیہ دونوں گناہ بھی کر لیے، کیونکہ نشے میں انسان اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو کھو دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی عقل اور فہم اور سمجھ کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت دی گئی، جبکہ شراب سب سے پہلے انسان کی عقل کو ختم کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ جو بات اور جو لفظ انسان تنہائی میں کہنا گوارا نہیں کرتا، شراب کے نشے میں انسان مجمع میں اور پبلک میں وہ باتیں اپنی زبان سے کہتا ہے۔ وہ کام جو انسان لوگوں میں کرنا پسند نہیں کرتا، شرم و حیا انسان کے اندر، عقل اور ہوش و حواس اسے اللہ اور اس کے رسول کا خوف دلاتے ہیں، لیکن شراب ان ساری چیزوں سے اسے اندھا بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ نشے کی حالت میں بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتے، دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر پاتے، اپنے پرائے میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو شراب کی وجہ سے زندگیاں، گھر ویران ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے اموال کو شراب اور نشے میں دھت ہو کر برباد کرتے ہیں، گھریلو زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک شرابی کی وجہ سے کبھی تو پورا گھر اور کبھی پورا محلہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شراب کو سختی سے منع فرمایا، شراب کے نقصانات کو جگہ جگہ بیان فرمائے، اور اس گناہ کو سنگین گناہ بتلایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث، یعنی تمام خبیث چیزوں کی ماں، تمام گناہوں کی ماں بتایا۔ کیونکہ انسان جو شراب پیتا ہے تو بقیہ گناہ جس سے انسان بچ رہا ہوتا ہے، ہوش حواس کی وجہ سے ہوش چونکہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بقیہ گناہ گندا عمل بتایا۔ ایک واقعے سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو مجبور کیا گیا اس بات پر کہ وہ 3 گناہوں میں سے ایک گناہ کرے، یا تو عصمت دری کرے، گناہ کرے کسی عورت کے ساتھ، اور دوسرا اسے یہ مجبور کیا گیا کہ کسی بچے کا قتل کرے، اور تیسری بات پر جو اسے مجبور کیا گیا کہ تو شراب پی۔ تو اس نے سوچا کہ کسی کی عزت اور عصمت کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ وہ کسی کی حق تلفی ہے، اور کسی کی جان لینا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو شراب پینا، اس گناہ کا تعلق کسی انسان اور بندے سے نہیں ہے، صرف اپنی ذات سے ہے۔ تو اس بندے نے شراب پی لی، لیکن شراب پینے کے نتیجے میں اس نے بقیہ دونوں گناہ بھی کر لیے، کیونکہ نشے میں انسان اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو کھو دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں جگہ جگہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں، یعنی عقل اور فہم اور سمجھ کو اسلام میں بہت بڑی اہمیت دی گئی، جبکہ شراب سب سے پہلے انسان کی عقل کو ختم کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ جو بات اور جو لفظ انسان تنہائی میں کہنا گوارا نہیں کرتا، شراب کے نشے میں انسان مجمع میں اور پبلک میں وہ باتیں اپنی زبان سے کہتا ہے، وہ کام جو انسان لوگوں میں کرنا پسند نہیں کرتا۔ شرم و حیا انسان کے اندر عقل اور ہوش و حواس اسے اللہ اور اس کے رسول کا خوف دلاتے ہیں، لیکن شراب ان ساری چیزوں سے اسے اندھا بنا دیتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ نشے کی حالت میں بہن اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتے، دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر پاتے، اپنے پرائے میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو شراب کی وجہ سے زندگیاں گھر ویران ہو جاتے ہیں، لوگ اپنے اموال کو شراب اور نشے میں دھت ہو کر برباد کرتے ہیں، گھریلو زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ ایک شرابی کی وجہ سے کبھی تو پورا گھر اور کبھی پورا محلہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شراب کو سختی سے منع فرمایا، شراب کے نقصانات کو جگہ جگہ بیان فرمائے اور اس گناہ کو سنگین گناہ بتلایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث یعنی تمام خبیث چیزوں کی ماں، تمام گناہوں کی ماں بتایا۔ کیونکہ انسان جو شراب پیتا ہے تو بقیہ گناہ جس سے انسان بچ رہا ہوتا ہے ہوش حواس کی وجہ سے، ہوش چونکہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بقیہ گناہ بھی انسان کرتا ہے۔ ایسا نہ سمجھیں کہ شراب تو ایک گناہ ہے، نہیں، وہ تو ایک سنگین گناہ ہے۔ ہاں، ہمیں نفرت شرابی سے نہیں کرنا ہے، شراب سے کرنا ہے۔ اگر کسی کو شراب کی عادت ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس کے تکیے کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں۔ لوگوں نے اس کا تجربہ کیا، الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ شرابی کے دل میں شراب کی نفرت پیدا ہوئی۔ اس طرح پڑھیں کہ اس کی نیند بھی خراب نہ ہو اور اس کے کان میں آواز بھی پہنچے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو ام الخبائث یعنی تمام گناہوں کی ماں بتلایا۔ تو اس لیے اب اس کے علاوہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو نشہ شراب کی طرح نشہ کرتی ہیں، وہ تمام چیزیں بھی ویسی حرام ہیں جیسے کہ شراب حرام ہے۔ شراب سے بنی ہوئی چیزیں یا شراب جس میں استعمال ہوئی اور نشہ اس میں ہوا، وہ ساری چیزیں، یا ایسا سگریٹ کہ جس کے پینے سے نشہ ہوتا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، البتہ وہ ساری چیزیں جن کے پینے اور کھانے سے انسان کو نشہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ایسی چیزوں کا کھانا اگرچہ صراحتاً حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، اور اس کے بھی نقصانات ہیں، اور ہر نقصان دہ چیز سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو انسان ایسی چیزیں نہ کھائے جس کے ذریعے سے خود ہی اپنی طبیعت خراب ہو، اپنا مال ضائع ہو، پیسہ ضائع ہو، اور جس کے ذریعے سے انسان کی صحت برباد ہو اور انسان کی معیشت پر اور اس کی صحت پر اس کا برا اثر پڑے۔ خاص طور پر ایسی بدبودار چیزیں جنہیں پی کر اور جنہیں کھا کر انسان مسجد میں آوے تو انسانوں کو بھی تکلیف ہو، فرشتوں کو تکلیف ہو کہ جب ہم نیک عمل کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو روایتوں کے مطابق فرشتے اس چیز کو لیتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر اس میں بدبو ہوگی تو ظاہر سی بات ہے فرشتے بدبو کو گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز چیز پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی کچی پیاز اور لہسن کا استعمال نہیں فرمایا، پکی ہوئی استعمال فرمایا۔ اگرچہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم کچی پیاز کھا سکتے ہیں، لیکن کچی پیاز کھا کر بدبو لے کر مسجد میں آنا منع ہے۔ ایسے ہی وہ ساری چیزیں جس کی بدبو سے کسی نمازی کو تکلیف ہو سکتی ہو، فرشتوں کو تکلیف ہو سکتی ہو، ایسی بدبودار چیزیں کھا کر یا ایسی بدبودار چیزیں اپنے ہاتھ میں لگی ہوں اور یا ایسی بدبودار چیزوں کا کام کر کے آدمی آئے، تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کر کے مسجد کے ادب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ تمام سننے والے حضرات نشے کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے معاشرے کو اس سے پاک اور صاف کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔